سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروق و فقر حیدری است۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو بادشاہی کا کنسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف قوم کی خدمت کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب حکمرانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فکر ہوگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، اور وہاں سے جب واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام کو کہا کہ آپ سب مجھ سے الگ ہو جائیں، آگے صحرا میں اکیلا چلوں گا، اور راستے میں جو قبائل، گاؤں اور لوگ آئیں گے میں ان سے ملوں گا اور پوچھوں گا کہ آپ کا کیا حال ہے اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کرام سے الگ ہو کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ ایک خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی۔ آپ نے ان سے حال چال پوچھنے کے بعد پوچھا، ماں جی عمر کو جانتی ہیں آپ کہ وہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اس پر اس خاتون نے جواب دیا کہ سنا ہے ملک شام گئے ہوئے ہیں اور واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس وقت کہاں ہے۔ اس خاتون کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جس شخصیت سے وہ بات کر رہی ہیں وہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ اللہ عمر کو میری طرف سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی عطا نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہو گئے اور پوچھا، ماں جی عمر سے آخر ایسی کیا خطا ہوئی ہے جو آپ اس کے بارے میں اتنے سخت جملے بیان کر رہی ہیں؟ اس پر وہ خاتون بولی کہ جب سے وہ حکمران بنا ہے کبھی میرے خیمے میں نہیں آیا، کبھی میری خبر نہیں لی، اور نہ ہی کبھی مجھے اس کی طرف سے کوئی مالی مدد ملی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ماں جی عمر کو کیسے پتا کہ آپ اس خیمے میں رہتی ہیں اور آپ کو مالی مدد کی ضرورت ہے؟ اس پر اس خاتون نے جواب دیا کہ میں یہ بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا حکمران بھی ہو، اور اسے مشرق اور مغرب کی خبر ہی نہ ہو۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور خود کو بولنے لگے کہ اے عمر تیرے پہ افسوس کہ تیرے مقابلے میں باتیں کرنے والے کتنے طاقتور ہیں کہ انہیں تجھ سے زیادہ حکمرانی کی باتیں معلوم ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے۔ وہ عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگ جائے، جن کی ہیبت و جلال سے سورج بھی بے نور ہو جائے، وہ عمر ایک خاتون کے آگے لاجواب تھے۔ وہ عمر جو زمین پر چھڑی مارے تو زمین رک جائے، زمین اگر تیل پی جائے تو عمر بولے تو وہ تیل باہر نکال دے، دریائے نیل اگر رک جائے تو عمر اسے خط لکھ دیں کہ اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر اللہ کا بندہ تجھے کہتا ہے کہ تو چل تو وہ چل پڑے۔ اتنا بڑا عدل و انصاف کا نظام، اور عمر ایک بوڑھی خاتون کے آگے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے فرمایا کہ ماں جی آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا ہے؟ میں عمر کے لیے بہت خیر خواہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی وجہ سے عمر قیامت والے دن پکڑا نہ جائے۔ اس پر اس خاتون نے کہا کہ اگر تم مجھے عمر کی طرف سے 25 دینار دے دو تو میں قیامت والے دن عمر کی شکایت نہیں کروں گی۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے اور صدا دی، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ سن کر وہ خاتون بہت حیران ہوئی اور خود کو بولنے لگی کہ میں نے عمر کے سامنے اس طرح کے سخت الفاظ کیسے استعمال کر لیے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ ماں جی پریشان نہ ہو، یہ تو آپ کا حق ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھال کا ٹکڑا ڈھونڈنے کو کہا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب وہ نہ ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک سے ایک ٹکڑا اتارا اور اس پر معاہدہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمر کی طرف سے معاہدہ ہے اس خاتون کے ساتھ کہ جب سے عمر خلیفہ بنا ہے تب سے لے کر آج کے دن تک 25 دینار کے بدلے میں جب عمر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو یہ خاتون اس کے خلاف شکایت نہیں کرے گی۔ اس معاہدے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وصیت فرمائی کہ اگر آپ سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو آپ یہ معاہدہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو پیچھے جو دلیر شخصیت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ کسی نے پوچھا کہ علی اتنے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح جنازہ کس کا اٹھا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اے
اے اللہ مجھے عمر جیسا عدل عطا فرما۔ عدل فاروق و فقر حیدری است، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔